بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور ہر ایک کی زندگی کا کچھ حصہ گزر گیا ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے۔ جو باقی رہ گیا ہے اس کی مقدار کوئی نہیں جانتا، اس کی حد کوئی نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چند گھڑیاں باقی رہ جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر سے نکلتے ہیں بہت سے پروگرام لے کر، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے ہمارے لیے موت کھڑی ہے۔ بہت سے لوگ عید کی خریداریاں کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کپڑے پہننا ان کو نصیب ہی نہ ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ساری پونجی، زندگی کی ساری پونجی گھر بنانے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے نقشے بناتے ہیں، اچھے ٹھیکیدار کے حوالے کام کرتے ہیں، اچھے سے اچھی ٹائلیں، اچھے سے اچھا کلر، اچھے سے اچھا فرنیچر اور اچھے سے اچھا مٹیریل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ساری زندگی کرائے کے گھروں میں گزر گئی، چلو کسی اپنے اچھے گھر میں کوئی سکھ کا سانس لے لیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس گھر کے مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے قبر میں جانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان بہت لمبی سوچتا ہے، بہت دور کی سوچتا ہے، لیکن چونکہ بے علم ہے، جاہل ہے، اس لیے لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ ایک مسلمان جو آخرت پہ یقین رکھتا ہو، موت کو مانتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہو، پھر وہ لمبی لمبی امیدیں لگائے، یہ ہمارے نبی کو بہت ناپسند تھا۔ ہمارے نبی کے چہیتے اور ہمارے نبی کے بہت ہی پیارے ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت اسامہ ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت زید بن حارثہ کو ہمارے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ آج کل بھی جو گود لیتے ہیں، جس طرح گود لیا جاتا ہے، اس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، لے پالک کہتے ہیں اسے۔ ہمارے نبی نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور یہ ان کے بیٹے تھے، تو گویا ہمارے نبی کے پوتے ہوئے۔ تو ہمارے نبی کو اتنے پیارے تھے
کہ صحابہ ان کو حب رسول اللہ کے لقب سے یاد کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا محبوب ہے، اتنے حضور کو پیارے تھے۔ چھوٹے سے تھے، جب چھوٹے تھے تو ایک دفعہ ان کی ناک بہہ رہی تھی، ناک سے گندگی نکل رہی تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس کی ناک صاف کر۔ اماں عائشہ کو جھجک سی ہوئی، کراہت سی ہوئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس سے نفرت نہ کر، اس سے کراہت نہ کر، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت اسامہ سے بہت محبت تھی۔ کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ پیسے 1 مہینے کے بعد دوں گا۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا کہ حضرت اسامہ نے 1 مہینے کے وعدے پر کوئی چیز خریدی ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات بہت بری لگی، اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو دو بدو اسے نہیں کہتے تھے، اگلا شرمندہ ہو جاتا ہے نا، اگلا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام دو بدو کسی سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، بلکہ اجتماعی طور پہ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو کرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ میری طرف اشارہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس موقع پر آپ کو اپنے اتنے پیارے کی طرف سے یہ کام اتنا ناگوار گزرا کہ آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ اسامہ کی امیدیں کتنی لمبی ہیں؟ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ اسامہ کی امیدیں کتنی لمبی ہیں؟ یہ 1 مہینے کے وعدے پر چیز خرید کے لایا ہے۔ ان اسامۃ لطویل الامل، اسامہ کی امیدیں تو بڑی لمبی ہیں، اور میں محمد 1 قدم اٹھاتا ہوں مجھے اگلے قدم کا یقین نہیں ہوتا، 1 سلام پھیرتا ہوں دوسرے سلام کا مجھے یقین نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح سے رہے اور ہر وقت آخرت کی تیاری میں رہے۔ دنیا کی زندگی بھوک میں بھی گزر جاتی ہے، پیاس میں بھی گزر جاتی ہے، غربت میں بھی گزر جاتی ہے، بے روزگاری کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے، بیماریوں کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے، ہسپتالوں میں بھی، جیلوں میں بھی گزر جاتی ہے، سڑکوں پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ کراچی چلے جائیں، آپ کو 1 2 نہیں، ہزاروں ماؤں کے جنے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ بھی کسی ماں کے جنے ہوئے ہیں جو ساری رات فٹ پاتھ پہ گزارتے ہیں اور صبح کو آنکھیں مل کر دوبارہ بھیک مانگنے نکل جاتے ہیں یا مزدوری کرنے نکل جاتے ہیں۔ وہ بھی کسی کے جنے ہوئے، وہ بھی کسی کے لختے جگر ہیں۔ تو دنیا کی زندگی فٹ پاتھ پہ بھی گزر جاتی ہے، ہسپتال میں بھی گزر جاتی ہے، اور بیماریوں میں بھی گزر جاتی ہے۔ اس زندگی کے لیے اگلی زندگی کو خراب کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو سامنے رکھے، اور ہر وقت اس خیال میں رہے، ہر وقت اس دھیان میں رہے کہ ہو سکتا ہے آج ہی بلاوا آ جائے، ہو سکتا ہے آج کی شام میری قبر میں ہو۔ بہت سے لوگ صبح کو ہوتے ہیں لیکن شام کو نہیں ہوتے، سورج کا طلوع ہونا دیکھتے ہیں، غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے والموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت بتا کے نہیں آتی، موت اچانک آتی ہے۔ روزانہ آپ سنتے ہوں گے، روزانہ سنتے ہوں گے کسی کے مرنے کی خبر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے ہوں گے آج تو ملے تھے ہم، ابھی تو بیٹھا تھا یہاں، صبح ہی تو ملے تھے ہم، اور میں نے تو جاتے ہوئے دیکھا اس کو، اور میں ادھر ملا ادھر ملا، اور مجھے یوں کہا اور ووں کہا۔ بس یہ چند دن تذکرے چلتے ہیں، پھر اولادیں بھی بھول جاتی ہیں، بیویاں بھی بھول جاتی ہیں، اور جن کمروں میں وہ رہتے تھے ان کمروں میں دوسرے جگہ پکڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ
اس مرنے والے کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے آخرت کی زندگی کو سامنے رکھنا، آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کو خراب نہ کرنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جب اس بات کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کروڑوں برس کی زندگی ہے، تو پھر کتنی ناسمجھی ہے کہ کروڑوں برس کی زندگی کو بگاڑ رہا ہے چند سالوں کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ آج جتنے لوگ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس سے ہم جہنم کما رہے ہیں، اپنی جنت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا، لیکن چند روزہ زندگی کی خواہشات اور چند روزہ زندگی کی رنگینیاں اور لذتیں اور عیاشیاں ان کو مجبور کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے یقین کو سیکھا نہیں ہوتا۔ دنیا ان کے سامنے ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کی چند روزہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے خرچ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 20 جگہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ہمیشگی کو مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، اے میرے نبی آپ ان کو سمجھائیں کہ دنیا کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا حَيَاةِ الدُّنْيَا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے میرے نبی آپ ان کو بتائیں کہ یہ جتنی دنیا کی زندگی ان کو اچھی لگ رہی ہے نا، یہ ساری زندگی اور ساری زندگی کے مزے اور ساری زندگی کی عزت اور شہرت اور نام و نمود یہ ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے اور بارش کے برسنے سے فصلیں لہلہاتی ہیں، سڑکوں کے کناروں پہ گھاس اگ جاتی ہے، پہاڑوں میں گھاس اگ جاتی ہے، ریگستانوں میں گھاس اگ جاتی ہے، ہر طرف ہری بھری زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہری بھری زمین ہمیشہ نہیں رہتی، زمین کی یہ رونق ہمیشہ نہیں رہتی، ایک وقت آتا ہے پھر لو چلتی ہے، چند ہی دن میں وہ سارا سبزہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ زمین اور وہ پہاڑ اور وہ سڑکوں کے کنارے دوبارہ ویران ہو جاتے ہیں، سنسان ہو جاتے ہیں اور ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان چاہے کتنا مشہور ہو جائے، چاہے کتنا مالدار ہو جائے، چاہے کتنا بڑا اس کو عہدہ مل جائے، مگر یہ رنگینیاں اور یہ مزے اور یہ شہرت اور یہ نام و نمود ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش سے اگنے والی گھاس، یہ بارش سے اگنے والی گھاس ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے ملتان کے، حضرت مولانا منظور صاحب، انہوں نے ہمیں ایک شعر سنایا، ایک دفعہ عجیب شعر سنایا، وہ رو بھی رہے تھے اور اس شعر کو پڑھ رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے۔ بلبل جو ہوتی ہے نا، بلبل یہ پھولوں کی دیوانی ہوتی ہے، جیسے پروانے کو روشنی چاہیے نا، پروانے کو آگ چاہیے، جبکہ وہ اس میں جل جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو آگ ہی چاہیے ہوتی ہے، روشنی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی بلبل کو پھول چاہیے ہوتا ہے، کلیاں چاہیے ہوتی ہیں، پھول چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو اس سے محبت اور عشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک کہنے والا باد صبا، وہ جو صبح کو خوبصورت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ اے صبا، جب تیرا کسی چمن کے پاس سے گزر ہو نا، تو وہاں تجھے پھولوں پہ بیٹھی ہوئی بلبلیں نظر آئیں گی، ان بلبلوں کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کا کیا؟ کا پیغام یہ دینا کہ ان پھولوں سے دل نہ لگانا،
اس لیے کہ بہار ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے، ہیں خزاں کے دن تیرے سامنے، نہ لگانا دل تو بہار سے۔ جو لوگ دنیا سے دل لگاتے ہیں ان کا مرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کی موت بڑی تشویشناک ہوتی ہے، بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ اور جو ہر وقت آخرت کی تیاری میں ہوں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، جب موت آتی ہے تو ان کی تو خوشی ہوتی ہے، ان کی تو عید ہوتی ہے، ان کے تو مزے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جس کو راضی کرتے رہے ان سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اس لیے دوستو، مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو راضی رکھے، آخرت کی تیاری کرے، اپنی ان ساری باتوں سے باز رہے، ان ساری باتوں سے توبہ کرے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، فطری مذہب ہے۔ اسلام غیر فطری نہیں ہے، اسلام فطری مذہب ہے۔ اسلام نے انسان کی ضروریات کا بہت خیال کیا ہے۔ اسلام جبری مذہب نہیں ہے کہ فطرت تو کچھ ہے اور وہ حکم کسی اور چیز کا دیتا ہو، ایسے نہیں۔ انسان کو روٹی کی ضرورت ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، اسلام نے پانی کی اجازت دی ہے۔ انسان مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے اس کی رعایت کی ہے۔ روٹی بھی کھاؤ، کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، پھل بھی کھاؤ، سبزیاں بھی کھاؤ، ہوا بھی لو، آکسیجن بھی لو، آرام بھی کرو، شادیاں بھی کرو، بچے بھی جنو، ان ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ بس اسلام نے ان تمام باتوں کا سد باب کیا ہے، ان تمام باتوں سے روکا ہے جو خود انسان ہی کے لیے مضر ہیں، انسان کے لیے مضر ہیں۔ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، جو جس لڑکی کو چاہے دیکھے، جو لڑکی جس لڑکے کو چاہے دیکھے، جو مرد جس سے یاری لگائے لگا لے، جو عورت جس سے دوستی لگائے لگا لے، اگر اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو دنیا تو حیوانیت کا مرکز بن جائے گی، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمارا ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں پہ شادی کا رواج نہیں تھا، شادی کا رواج ہی نہیں تھا، بس جو جس کے ساتھ لگ گیا اسی کے ساتھ۔ تو وہاں والوں نے بتایا کہ یہاں جو انسان زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑی کسم پرسی کی زندگی ہے۔ کسم پرسی کی زندگی اس لیے ہے کہ ہر انسان تن تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے۔ جب انسان شادی کرتا ہے نا تو شادی سے رشتے پیدا ہوتے ہیں، شادی سے رشتے بنتے ہیں۔ ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس سے اولاد ہوتی ہے، ماں کے سارے رشتہ دار نانکا بن جاتے ہیں، نانی، نانا، ماموں اور خالائیں بن جاتی ہیں، اور باپ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ دادی، دادا، تایا، چچا اور پھوپھیاں بن جاتی ہیں، پھر ان کی اولادیں سارے رشتہ دار بنتے ہیں۔ اگر شادی ہی نہ ہو تو کوئی ماموں نہیں ہے، کوئی چچا تایا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں والوں نے بتایا کہ یہاں پہ اگر کوئی انسان مر بھی جائے تو کوئی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حکومت کی طرف سے ایک شعبہ ہے، جب کوئی مر جاتا ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، وہ اس کو گھسیٹ کے ٹرالی میں ڈال کے لے جاتے ہیں اور جا کے کہیں ڈال دیتے ہیں۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے اور کتنا اچھا اس کا نظام ہے، کتنی اس میں انسان کی عزت ہے۔ عورت اگر پردہ دار ہو اس کی کتنی عزت ہے، مرد اگر پاک دامن ہو اس کی کتنی عزت ہے۔
اور ایک دکاندار ہے، ایک گاہک ہے۔ دکاندار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آخر میں دکان لے کے بیٹھا ہوں تو کچھ تو مجھے نفع ہو نا، اور گاہک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چیز مجھے سستی سے سستی ملے۔ اسلام نے دکاندار سے رعایت کرنے کو کہا اور گاہک سے سخاوت کا مظاہرہ کرنے کو کہا کہ زیادہ کنجوسی مت دکھاؤ۔ اسلام نے گاہک سے کہا ہے کہ زیادہ کنجوسی مت دکھاؤ، زیادہ کنجوسی نہ دکھاؤ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رحم اللہ امرأن سہل البیع و سہل الشراء و سہل التقاضی و سہل القضاء۔ اللہ کی رحمتیں ہوں اس شخص پر جو خریدے تو دکاندار کے لیے آسانی کرے، اللہ کی رحمتیں ہوں اس دکاندار پہ جب چیز کو بیچے تو گاہک کے لیے آسانی کرے۔ کتنا اچھا دین ہے۔ بیوی سے کہا کہ خاوند کی خدمت کرو، بیوی سے کہا خاوند کی خدمت کرو، اور بیوی سے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ ممنوع ہے، اس کے علاوہ جائز طریقے سے ہر قسم کی اس کی اطاعت کرے اور خدمت کرے، اس کی بات کو کبھی ٹالے نہیں۔ بلکہ یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی ناراضگی کے ساتھ رات کو سوتی ہے، ساری رات اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت برساتے ہیں۔ اور خاوند سے کہا کہ بیوی کی خدمت کرنا، بیوی کی قدر کرنا، یہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے تیرے لیے، لہٰذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو گالی نہ دینا، اس کا حق نہ کھانا، اس کو خرچہ بھی پورا دینا، رہائش بھی دینا، بیمار ہو جائے اس کا علاج بھی کرانا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ یوں نہیں فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ جو رات کو بالکل نہ سوئے، سب سے اچھا وہ جو دن کو بالکل کھانا نہ کھائے، ہمیشہ روزے دار رہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جس کا بیوی سے اچھا سلوک ہو، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ کتنا اچھا مذہب ہے۔ میرے دوستو، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور آخرت کو بھول جائیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے، اسی کو سب کچھ سمجھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ شاید یہ جمعہ آخری ہو، شاید یہ دن آخری ہو، شاید یہ ملاقات آخری ہو، شاید یہ نصیحت آخری ہو، شاید میرا یہ کہنا میرے لیے آخری ہو، آپ کے لیے سننا آخری ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ طائب رہے، ہر وقت توبہ طائب رہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ طائب رہے، اس لیے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے۔ اگر انسان توبہ کو ٹالتا رہے گا، ٹھیک ہے، سدھر جائیں گے، ذرا جوانی تو گزرنے دیں، پھر سدھر جائیں گے، ذرا اس عمر میں تو کچھ کرنے دیں، آگے چل کے سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو یوں توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں تو وہ عام طور پر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو کر آگے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو گزارنے کی نیت کریں۔ توبہ طائب ہوتے ہیں انشاءاللہ، پچھلی زندگی پہ توبہ کر لے۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کوئی چھوٹا گناہ گار ہوتا ہے، کوئی بڑا گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ وہ اس کو اس کے گناہ یاد دلا کے اس کو نا امید کرتا رہتا ہے، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، کہاں بخشا جائے گا، تجھے تو ویسے ہی دوزخ میں جانا ہے، اجی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے لیے تو بس دعا کریں، باقی مشکل ہے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹا گم ہو گیا اور 40 برس گزر گئے، کوئی پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، حضرت یوسف پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو فرمانے لگے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ 40 برس بے شک گزر گئے ہیں، لیکن اللہ یوسف کو لوٹانے پر آج بھی قادر ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہ جو کافر ہوں، اپنے اندر کفر رکھتے ہوں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو سب جاؤ دوزخ میں، ایک آدمی جنت میں جائے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میرا نام میرا ہوگا۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب جاؤ جنت میں، ایک جائے دوزخ میں، تو مجھے اپنے کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے، اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانا چاہیے۔ انسان چاہے کتنا گناہ گار ہو، لیکن اللہ کی رحمت بہرحال اس کے گناہوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت اتنی ہے کہ ساری دنیا کا سب کچھ میری رحمت کے اندر آ جاتا ہے، اتنا بڑا اس کا ظرف ہے، اتنی وہ وسیع ہے۔ تو انسان چاہے کتنا گناہ گار ہو، اللہ کی رحمت بہرحال اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، پچھلی زندگی پہ توبہ کر کے آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے باز رہیں، اپنے آپ کو روکیں۔ اگر کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو کر اللہ کو راضی کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ کرو تو معاف کر دے، دوبارہ پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرو تو ڈانٹ دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہر حال میں ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کرتے ہیں توبہ، سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ گناہوں سے بچیں گے۔ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ نماز مسلمان، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نمازی کا تو ہے۔ اذان سن کر ہندو بھی نہ آیا، مسلمان بھی نہ آیا، تو فرق کیا ہوا دونوں میں؟ اذان ہی سے، نماز ہی سے تو فرق واضح ہوتا ہے کہ اذان سن کے وہ اٹھ کے مسجد کو چل دیا اور یہ بیٹھا دکان پہ گپیں لگاتا رہا۔ اس سے واضح ہوا کہ وہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں نماز کی اتنی سستی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، سارے گھر کو نمازی بنائیں، سارے محلے کو نمازی بنائیں، سارے علاقے کو نمازی بنائیں۔ یہ سارے نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ بے نمازیوں کو نمازی بنائیں۔ جو اپنی نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، جو شخص خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن نہیں ہو سکتا وہ جو خود کھانا کھا رہا ہو اور پاس والے کا اسے احساس بھی نہ ہو۔ تو بھائیو، پڑوسی کا بھوکا رہنا یہ بڑا نقصان ہے، یا پڑوسی کا بے نمازی ہونا بڑا نقصان ہے؟ تو اگر پڑوسی کے بھوکا ہونے کا احساس نہ ہونے سے مومن نہیں رہتا، تو پڑوسی کے بے نمازی ہونے کا احساس نہ ہونے سے وہ مومن رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے سارے محلے کو نمازی بنائیں، سارے علاقے کو نمازی بنائیں، مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں۔ ہمارے پاس نمازی تو ہے، ہم کبھی بھی دنیا کے کافروں سے ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا جنت ہے، ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ کبھی بھی ہمارے نبی اور صحابہ کے دور میں کبھی بھی مسلمان زیادہ طاقتور اور کافر کم طاقتور نہیں ہوئے، ہمیشہ ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ، تعداد بھی ان کی زیادہ۔ یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ ٹیکنالوجی میں ہم ان سے جیت نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم قید خانے میں ہیں، وہ جنت میں ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس دعا ہے، ہمارے پاس تقوی ہے، ہمارے پاس اللہ سے تعلق اور محبت ہے۔ یہ چیزیں مضبوط ہوں تو تھوڑے ہتھیاروں سے بھی بہت کام ہو جاتا ہے، تھوڑی ٹیکنالوجی سے بھی بہت کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔